وقت سست رفتاری سے گزرا مگر بہرحال اسے بلال کی خبر لینے کی عادت پڑ ہی گئی۔ خوش ہوئے بغیر وہ اس کے ایس ایم ایس اور کال کا انتظار کرنے لگی۔ زین تو اس دن کے بعد سے پلٹ کر نہیں آیا، بس وہ آخری میسج اور اس سے جڑی لمبی خاموشی ایک ایسا پھوڑا تھا جو معمولی سی یاد کی ٹھیس سے پکنے لگتا تھا، رسنے لگتا تھا، اور ایسے میں بلال کو زبردستی سوچنا، نکال کر اس کے میسیجز پڑھنا ایک پین کلر کی طرح جو وقتی طور پر درد سے چھٹکارا دلا کر ایک پرسکون نیند لا دیتا ہے، ایسا ہی ایک پین کلر مناہل کو چاہیے تھا اپنی زندگی کے ساتھی کی بے رخی کاٹنے کے لیے، ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا عذاب بھوگنے کے لیے، اور اس کے پاس اس کی تنہائی کے ساتھی فی الحال یہ سناٹے اور خاموشی ہی تھی۔ وہ اکیلے ان برے دوستوں سے لڑتی رہتی اور زین چپ چاپ اپنے کام میں گم۔ وہ آزمائش کی کن گتھیوں سے الجھ رہی تھی اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ کسے آزما رہی تھی؟ خود کو، اپنی برداشت کو، یا زین کی محبت کو جو کسی اور کے در پر پیاس چھوڑ آیا تھا؟ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ایک ناگ تھا جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا، یہ اسے تب ڈستا جب ان کو پتا چلتا، اور جلدی ہی وہ دن آ پہنچا۔ تائی امی یمنا کی خوشخبری کے مبارک باد دے کر آنے کے بعد سے ہی اسے ٹٹول رہی تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے ہوئے وہ ان کی نظریں خود پر محسوس کرتی بے چین ہوتی رہی۔ کتنے ہفتے ہو گئے شادی کو، اب تک کوئی خوشی کی خبر نہیں سنائی تم نے؟ انہوں نے بہت نرمی اور سبھاؤ سے بات شروع کی تھی۔ وہ اسی وقت فون پر باہر ملک اپنی بیٹی سے بات کر کے اس ٹاپک پر مشورہ کرنے بیٹھی تھیں۔ جی، مناہل بات کو یہیں تک رکھنا چاہتی تھی۔ جی کیا جی؟ انہوں نے حیرت سے گھورا۔ کل چلنا میرے ساتھ، بالکل اچانک فیصلہ ہوا۔ کیوں؟ وہ ہکا بکا سی ہو گئی۔ ارے چیک اپ کراؤں گی تمہارا، اور کیوں؟ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ لو، جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں۔ اتنے مہینے ہو گئے شادی کو اور بچے کے آنے کی کوئی چانس ہی نہیں۔ آج کل ویسے ہی زمانہ خراب ہے، نت نئی بیماریاں سن لو آئے دن بیٹھے بٹھائے۔ تائی امی ناگواری سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن میں کوئی بیمار نہیں ہوں، وہ غصے کے مارے اتنا ہی بول سکی۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھی بھلی عورتیں شادی کے بعد بانجھ نکلتی ہیں، یہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گی۔ کیا بتائے گی ڈاکٹر؟ میرے بانجھ پن کی تصدیق کرے گی وہ؟ تو سن لے کان کھول کر، میں بانجھ نہیں ہوں، کمی اور محرومی آپ کے بیٹے میں ہے، سنا آپ نے؟ ہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اچھل ہی تو پڑی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، پوچھئے اس سے جا کر اگر میری بات غلط ہے تو۔ اتنے مہینوں سے بات کچھ مکمل کرتے کچھ نہ کرتے اس کی آواز انا سب ریت کا ڈھیر بن گیا، اور آنسوؤں کے سیلاب میں یہ ریت بہہ ہی جاتی، لیکن وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ تائی امی گنگ تھیں، حیرت سے یا شاید صدمے سے۔ بلال کے بالکل اچانک ہی باہر جانے کے انتظامات مکمل ہو گئے۔ وہ دل میں اٹھتے اداسی کے احساسات کو کچلنے کا سوچ کر ہی دنگ رہ گئی۔ محبت رنگ بدلتی ہے، اس نے سنا تھا کبھی، اب شاید اس تجربے سے گزرنے کا وقت آیا ہی چاہتا تھا۔ جب ہی اس نے جانے سے پہلے ایک بار روبا سے اپنے آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ دوپہر کے کھانے میں ذرا اچھا انتظام کر لینا، باہر چلا گیا تو جانے کب واپسی ہوگی، امی نے کہا۔ کباب، بریانی، کوفتے، ٹرائفل اور چائنیز سوپ، ان انتظام میں سب ہی کچھ شامل تھا، چاہے ایک شخص کے لیے ہی صحیح، لیکن اسے ہمیشہ ایسا لگتا رہا جیسے سب کچھ اوپری سا ہے۔ اور اگر اسی جگہ آج زین کو آنا ہوتا یا زین مجھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے تو؟ ایک خیال بڑا بے موقع چبھ گیا۔ گرم گرم سوپ چمچے سے اس کے ہاتھ پر ٹپک گیا۔ اس نے سی کی آواز کے ساتھ ہاتھ نل کے نیچے کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں ایک ننھا سا زخم بن چکا تھا۔ وہ کئی لمحے اس زخم کو دیکھتی رہی، اسے زین کی یاد سے جڑے تحفے سے تولتی رہی، یہاں تک کہ بیل بج اٹھی۔ امی نے دروازہ کھولا تھا،
اسے لاؤنج سے بلال کے دھیرے دھیرے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور اس نے اپنے کمرے سے صبغہ کے چلانے کی بھی۔ اسے رات سے شدید بخار تھا۔ مجھے بھی جا کر سلام کرنا چاہیے۔ ہر قدم ایک آزمائش بن چکا تھا، اور بھلا پوری زندگی آزمائش میں گزاری جا سکتی ہے؟ جانی بوجھی آزمائش۔ ایک شخص کے بدلنے سے کیا کچھ بدل چکا تھا، کہاں، وہاں، کس کس جگہ۔ اس نے گہری سانس لے کر قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بلال کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک صاف چمک آئی، یا شاید اس کی آنکھیں چمکدار ہی ہوں گی۔ اس وقت چمک بڑھ گئی تھی اور اس چمک کا عکس چہرے پر جھلملا کر اسے روشن کر رہا تھا۔ کیسی ہو ربا؟ الفاظ کے سوا سب کچھ ہی الگ تھا، آواز، لہجہ اور انہیں ادا کرنے والا۔ وہ ٹھیک اور خیریت کے بیچ ہی تھی کہ کمرے سے ایک دم صبغہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ پل میں لپک کر اندر چلی گئی اور وہ پل کے لیے بے مزہ سا ہو گیا۔ لیکن یہ حالت زیادہ دیر نہیں رہی۔ اسے جلدی واپس جانا تھا، اس لیے جلد ہی کھانا چن دیا گیا۔ وہ پہلی بار اپنی ہونے والی سسرال یوں تنہا آیا تھا، وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر۔ اس کے خیال میں امی یا بابا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اکیلے یہاں آئے، لیکن اصل میں وہ اکیلے ہی آنا چاہتا تھا تاکہ من چاہی ہستی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکے۔ کھانا مزیدار تھا اور پھر یادگار بھی ہو گیا۔ روبیشہ بالکل سامنے ہی تو بیٹھی تھی، رکی رکی سی، نیچی نظریں، دھیمی آواز، لہجہ اور انداز، ایک جادوئی احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا سادہ چہرہ دمک رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے تکتے ہوئے وہ اپنے برابر میں بیٹھی اس کی خاطرداری کا دھیان کرتی امینا بیگم کو بھی بھول گیا۔ جبھی ایک سوچ، اگر زین بھائی دیوانے تھے بھی تو یوں ہی تو نہیں ہوں گے۔ ایک دل میں ابھرنے والے اس خیال نے لمحہ بھر کے لیے اسے دنگ کر دیا، پھر بے چین۔ ابھی وہ خود کو پیش کی جانے والی پھسلتی ڈور کو سنبھال ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں مڑ کر دیکھا اور پھر جیسے ایک دم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ کون تھی؟ روکھے بے ترتیب بال، بڑے بڑے باہر کو ابلتے دبے دبے ہونٹوں کے کناروں سے نکلتی رال، اور عجیب بھاری اور ڈراؤنی آواز۔ اسے لگا اس کا دل سینے سے باہر نکلتے نکلتے بچا ہے۔ ارے صبغہ، تم کہاں آ گئی یہاں؟ روبا نے ایک دم بڑھ کر اسے سنبھال لیا، پھر برابر میں بٹھا لیا۔ بلال نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظر چرا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گی تمہیں۔ امینا بیگم نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی تھی۔ وہ شرما کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روبیشہ اب خود کھانے کی بجائے اسے کھلا رہی تھی۔ وہ ایک چمچہ سوپ لے کر اس کے منہ میں ڈالتی، پھر بانچھوں سے نکلنے والی رال کپڑے سے صاف کرتی۔ بلال کے لیے کھانا مشکل ہو گیا، اسے بے اختیار گھن آنے لگی۔ اس نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر بہت ضد کے باوجود اور کچھ نہیں کھا سکا۔ روبیشہ جانتی تھی یہی ہوگا۔ اس نے بلال کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے صبغہ کو وہاں بٹھایا تھا، اور اس کا ری ایکشن اس کی امید سے الگ نہ تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار دکھ نے سر اٹھایا اور کسی نقصان کے احساس نے بھی۔ زین نے آج تک کبھی صبغہ سے گھن نہیں کھائی تھی، نہ ڈر۔ وہ ہمیشہ بہت آرام سے اسے ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا، اور بلال ابھی تک اس پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر جھرجھری لے رہا تھا۔ اوہ خدایا، بلال کے دل سے بار بار آواز نکلتی، یہ روبیشہ سے اس قدر ملتا کیوں ہے؟ اس کی نظر اڑ اڑ کر ان دونوں پر پڑتی رہی جب تک کہ روبیشہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہ گئی، لیکن اس نے جان بوجھ کر صبغہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب زندگی بھر کا ناتا جڑنے جا رہا تھا تو بہتر ہوگا کہ وہ مجھے اور مجھ سے جڑے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح پرکھ لے۔ اس کی سوچ تھی۔ اسے چائے پکڑا کر واپس آتے ہوئے اس نے بلال کے چہرے پر گھن دیکھی۔ اس کا دل نئے سرے سے دکھا۔ ابھی وہ اسی خیال میں گم چائے کی کیتلی سنک میں رکھے اسے گھور رہی تھی جب اس نے صبغہ کی آواز سنی۔ وہ زور زور سے اسے بلا رہی تھی۔ اماں جانے کہاں چلی گئی تھی۔ پھرتی سے کچن سے نکلتے نکلتے اسے بلال بھی آواز دے چکا تھا۔ صبغہ اس کا ہاتھ مٹھی میں دبوچے بری طرح کھینچ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں گرم گرم چائے کا کپ اور سوسر بھی تھی جسے وہ بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن کوشش ناکام رہی اور گرم گرم چائے اس کی سفید بے داغ
شرٹ پر الٹ گئی۔ چائے بے حد گرم تھی، یقیناً اسے تکلیف ہوئی ہوگی۔ روبیشہ نے بے اختیار زبان دانتوں میں دبا لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صبغہ کو روکتی یا کچھ کرتی، بلال نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر صبغہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہاں؟ روبیشہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ صبغہ کی آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہلچل مچاتے منظر پر خاموشی چھا گئی۔ وہ بری طرح الٹ کر پیچھے گری۔ صبغہ، سوبی میری جان! روبیشہ کا دل جیسے کسی نے بھاری بوٹ تلے مسل دیا تھا۔ لپک کر بہن کو اٹھانے لگی۔ صبغہ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب انداز میں بھونڈی سی آواز میں دھیرے دھیرے رونے لگی۔ روبیشہ اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ بلال کو اس نے ایک دم نظر انداز کر دیا تھا۔ بلال کچھ لمحے غصے کے انداز میں اسے اپنی جڑواں ایب نارمل بہن کو پیار کرتے دیکھتا رہا، پھر اپنی سفید شرٹ پر پڑے داغ کو دیکھتا ہوا سیدھا نکلتا چلا گیا۔